بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت چوتھے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 56۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کی آیات 25 سے 34 کا مطالعہ کریں گے، سورت کی تکمیل بھی ہوگی اور اسی کے ساتھ علم و عمل کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علم فاؤنڈیشن کی جو کتاب شائع شدہ اس وقت موجود ہے اس کے صفحات ہیں 170، 172 اور 173۔ تو کلاس نمبر 56 مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ سورہ لقمان کی آیات 25 سے 34 کا مطالعہ۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جا بجا یعنی کئی مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوئے، ان کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، اس پر کلام ہوگا۔ نمبر 2، سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان بیان فرمائی گئی ہے، خصوصاً آخری آیات میں۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات سے کیا مراد، اللہ کے کلمات نہ ختم ہونے والے، تو اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے، یہ بات بھی سورت کے مطالعے کے آخر میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن 5 چیزوں کے علم کو اپنے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ کل علم اللہ کے پاس، مگر 5 خاص باتوں کا ذکر سورت کے بالکل آخر میں آئے گا جو غیب کے خزانوں میں سے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اب آئیے سورہ لقمان کی جن آیات کا آج ہم مطالعہ کریں ان کا ترجمہ۔ اس وقت سورہ لقمان کی آیات 25 سے 27 آپ کے اور ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر سیاہی بن جائے، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیات سورہ لقمان آیات 28 سے 30۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا پیدا فرمانا اور قیامت میں اٹھانا، الا کنفس واحدہ، ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو پیدا فرمانا اور اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور وہی دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے بڑا باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک اس کے سوا جنہیں وہ پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بہت بلند بڑائی والا ہے۔ اگلی آیات سورہ لقمان آیات 31 اور 32۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کی نعمت سے چلتی ہیں، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں،
لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے۔ الا کل ختار کفور، جو عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ اگلی آیت سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو۔ واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ اس کے بعد اگلی اور آخری آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا۔ وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا، بأی ارض تموت، کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ لقمان آیت نمبر 25۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کی تشریح، توحید کی عقلی دلیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں توحید کا ذکر فرمایا، اس کے دلائل کو ذکر کیا، یہاں بھی ذکر آ رہا ہے، البتہ عقلی دلیل۔ اگر مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا تو وہ لازماً کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ گویا مشرکین بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے مشرک وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شامل کرتا ہے۔ علمی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمہ حمد کہنے کا فرمایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشرکین نے مان لیا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس میں ان کے بنائے ہوئے معبود بھی شامل ہیں، تو تمام تعریفوں اور خوبیوں کا مالک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ٹھہرا، پھر وہ ہر خوبی کے مالک کو چھوڑ کر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جس میں اپنی کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ جس کسی مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ یہ جھوٹے معبود انہوں نے خود گھڑ رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت اور خوبی ان میں نہیں ہے۔ خالق اللہ تو معبود بھی وہی ہے۔ مشرکین کے شرک کی وجہ لا علمی، یعنی اکثر مشرک جانتے نہیں کہ مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بہت واضح بات ہے، لیکن جب عقل ماری جائے اور دماغ خراب ہو جائے تو اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ مخلوق اور خالق کو برابر کر رہے ہیں۔ ان کے جھوٹے معبود، ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ہی ہیں نا، وہ معبود نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ مخلوق معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر اتنی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کا بھی معاملہ ہے۔ اگلی آیت سورہ لقمان آیت نمبر 26۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر، اب اس کی شان کا بیان۔
نمبر 1، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ نمبر 2، وہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 3، پوری کائنات خود بخود اس کی تعریف کرنے والی ہے۔ یہ 3 باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے آئی۔ ایک علمی بات، حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جنات ایک متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ سب کے سب متقی، عبادت گزار، پرہیزگار ہو جائیں، گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے تمام کے تمام انسان اور جنات ایک فاضل شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ سارے کے سارے انسان و جنات تمام کے تمام شروع سے آخر تک سب کے سب فاجر گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ عبادت کرو تو فائدہ بندے تمہیں ہے، بندو تمہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے، اور نقصان کرو گے اپنا اگر تم نافرمانی کرو گے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ، کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگلی آیت سورہ لقمان آیت نمبر 27، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور ہو جائیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ۔ اس کی تشریح، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی کلمات سے کیا مراد، یہ بات آگے آ رہی ہے، مگر کس قدر عظیم الشان بات ہے۔ سارے درخت زمین کے وہ قلم بنے، تمام 7 سمندر دریا اور ان کا پانی سیاہی بن جائے، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ علمی بات، دوسرے مقام پر یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں یہ بات آئی، سمندر کے پانی کی سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ اب سوال ہے کہ اللہ کے کلمات سے کیا مراد، آئیے جانیں۔ اللہ کے کلمات سے مراد، مفسرین کرام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا معاملہ سبحان اللہ، رازق ہونے کا معاملہ سبحان اللہ، نعمت عطا کرنے والا سبحان اللہ، یہ باتیں اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، نہ اللہ کی صفات، نہ اللہ کے کلمات اور نہ اللہ کی مخلوقات، ان کا شمار کرنا، لکھا جانا ممکن نہیں۔ آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، نمبر 1 اللہ زبردست اور العزیز ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ البتہ دوسری صفت ہے نمبر 2 اللہ الحکیم ہے، یعنی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے تمام فیصلوں میں، اللہ کے تمام کاموں میں حکمت ہی حکمت ہوا کرتی ہے۔ اگلی آیت سورہ لقمان آیت نمبر 28، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کا پیدا فرمانا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو پیدا فرمانا اور اٹھانا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، بار بار اللہ کی توحید کا تذکرہ، اللہ کی صفات کا ذکر، البتہ بآخرت کے اعتبار سے اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کر دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک انسان کو پیدا کرنا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کی شان تو کیا ہے، وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، اور معاملہ وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لامحدود صفات میں سے صفت تخلیق اور سمیع و بصیر ہونا ہے۔ لامحدود، انکاؤنٹیبل، انفینائٹ، جن کا احاطہ ممکن نہ ہو۔ تخلیق
پیدا کرنے کا معاملہ، سمیع سننے کا معاملہ، بصیر دیکھنے کا معاملہ، اس کی صفات لامحدود ہے تو اس کی صفت تخلیق ہو، سننے والی بات ہو، دیکھنے والی بات ہو، سب باتیں یہ سب صفات لامحدود ہیں۔ یعنی جس اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے، اور وہ انسان کے اعمال کی اپنے علم کے مطابق اور اپنی قدرت سے جزا یا سزا دے گا۔ وہ خالق بھی ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا اور جزا یا سزا دینے کی کل قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم سے موت کے بعد جی اٹھنے کے ثبوت۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کے مقتول کو زندہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے شخص مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی اور وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام اس نے بتایا، پھر وہ مر گیا۔ یہ سورۃ البقرہ میں ذکر آیا۔ سورۃ البقرہ مطالعہ قرآن حکیم کے 6 حصے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نمبر 2، حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 مشہور آیت کے مطابق 100 برس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور یہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی۔ نمبر 3، 4 پرندوں کو زندہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، 4 پرندوں کو اللہ نے ان کے سامنے موت دی، گویا کہ بلکہ انہوں نے ذبح کیا، ان کا مکسچر بنایا اور اللہ کے حکم سے پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 260 میں یہ بات آئی۔ اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد اٹھایا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 میں ذکر آتا ہے۔ پچھلے 3 حوالے جات وہ سورہ البقرہ کے ہیں۔ سورہ البقرہ ہم 6 حصے میں پڑھیں گے مطالعہ قرآن کے، اور سورہ کہف 5ویں حصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں یہ اصحاب کہف کا واقعہ آئے گا۔ 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ یہ کچھ واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے کسی کو موت دے کر دوبارہ زندگی دی، وہی اللہ ہے جو قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے اور بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے بڑا باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 29، اس کا ترجمہ ہوا، تشریح۔ توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج و چاند کو مسخر کیا۔ مسخر کا مطلب پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، خدمت پر لگا دیا انسانوں کی۔ گویا یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی طاقت کی نشانیاں ہیں۔ یہ دن رات اور کائنات کا پورا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ علمی بات، اس مفہوم کے اعتبار سے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دن جب گھٹتا ہے تو رات اس کے کچھ حصے پر قابض ہو جاتی ہے، گویا وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے، راتیں طویل، اور اسی طرح جب رات گھٹتی ہے تو اس کے کچھ حصے پر دن قبضہ کر لیتا ہے، یعنی وہ رات کی تاریکی کو دن کی روشنی پر اور دن کی روشنی کو رات کی تاریکی پر غالب کرتا ہے۔ گویا یہ دن رات کا پورا نظام، یہ رات دن کا پورا نظام چلانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ دلیل بار بار قرآن پاک میں ذکر کی گئی۔ آیت نمبر 30 سورہ لقمان کی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جنہیں وہ پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بہت بلند بڑائی والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، توحید کے دلائل کا نتیجہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جنہیں معبود مانا جاتا ہے وہ سب غلط اور باطل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عالی عظمت اور کبریائی والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر، اس کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جھوٹے معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بار بار اپنی قدرتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ گردش لیل و نہار، گردش چلنا، لیل و نہار، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار آپ کو پتہ ہی ہے دن کو کہا جاتا ہے، دن رات کا نظام جو چل رہا ہے، اور شمس و قمر، شمس سورج، قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو، اور شمس و قمر کے مقررہ وقت پر آنے جانے میں غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہی اللہ اس کا حقیقی خالق اور معبود ہے،
اور وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، وہ ختم کرنے پر بھی قادر، جو آج بندوں کو پیدا کر رہا ہے مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر۔ بس ہر حال میں اسی کو پکارنا چاہیے، باقی سب کے سب باطل ہیں اور وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31، أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ کشتیوں کا سمندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے چلنا، یہ کشتیوں کا چلنا بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی جب کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ خطرات سے گھرا ہوتا ہے، پھر اگر کشتی کو سمندری طوفان گھیر لیتا ہے تو وہ شدید خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی خطرات سے گھری ہوئی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو خطرات کے بیچ انسان کو صحیح سلامت گزارتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کی طرف رہنمائی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو خطرات اور مصیبت میں صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں اور جو حق کو پا لینے اور اس پر قائم رہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی گہری بات آ گئی، توجہ رہے اس پر کہ سمندر میں پھنس جاتی ہے کشتی، انسان گر جاتا ہے طوفان میں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے دوران میں جو لوگ حق کی تلاش میں اور حق پر چلنا چاہیں، مشکلات اور مصائب آتے ہیں، اگر وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ بہت قیمتی نکتہ ہمارے سامنے آیا۔ اگلی بات، دوسرے پہلو سے دیکھیے تو کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کشتی اور جہاز کے ذریعے طرح طرح کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جب کشتی طوفان سے صحیح سلامت نکل جاتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے، مگر اس کی طرف متوجہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو احسان شناس ہوں۔ احسان شناس ہونا، احسان کو ماننے والا ہونا اور اپنے رب کے شکر گزار رہنا چاہتے ہوں، جبکہ ہر دھرم اور ناشکرے لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ مشکل سے نکال لاتا ہے تو جو احسان فراموش نہیں ہوتے، احسان مند ہوتے ہیں، وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ بٹ ہر دھرمی والے اور اپنی ذات میں مگن رہنے والے، زندگی کے مقصد کو فراموش کرنے والے جب مشکل سے نکل آتے ہیں، ایسا ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ، اور وہ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں۔ عملی پہلو، صبار وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرے، قضاء و قدر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور شکور وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرے۔ یہ دو بہت پیارے صفات، صبر کرنا اور شکر کرنا۔ صبر اور شکر اہل ایمان کی صفات میں سے ہیں۔ بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے لوگوں کے لیے ان قدرتوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کون ہے مشکلات میں مبتلا کرنے والا؟ اللہ، اس کے فیصلے پر بندہ صبر کرے۔ کون ہے مشکلات سے نکال لانے والا؟ اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرنا۔ تو صبر اور شکر بڑی قیمتی صفات اہل ایمان کی ہیں۔ اگلی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 32، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ان پر موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، تو ان میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کو وہی انکار کرتا ہے جو عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ یہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عہد توڑنے والے، ناشکرے اور منکر انسان کی کیفیت، منکر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو یاد ہے نا کہ یہ جو الفاظ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ آسان کیا جائے، یہ اکثر ہمارے طلبہ و طالبات کے حوالے سے ہے۔ باقی والدین اگر اس ویڈیو سے اور اس سیریز سے استفادہ کر رہے ہیں، اساتذہ کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، مگر کچھ جگہ الفاظ ہمارا خیال ہے کہ اگر مشکل ہوں تو ہم اپنے طلبہ و طالبات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آسان کر دیں۔ جی، جب ایسا انسان طوفانی موجوں میں پھنستا ہے تو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور تمام باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے طوفان سے بچاتا ہے
اور خشکی پر پہنچاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ مشرکین عرب بھی اگر سمندر میں سفر کرتے پھنس جاتے تو جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے، اللہ جب بچا کر لے آتا پھر جھوٹے معبودوں کو پکارتے۔ یہ تو ہوا ان کا مشرکوں کا معاملہ طوفان میں پھنس جانے کا۔ شب و روز کے معاملات میں بندہ دیکھ کے مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی، تکالیف آتی، خوب اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ مشکل کو دور کر دے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ہے ناشکروں کا طرز عمل جس پر توجہ دلائی گئی۔ اللہ اس ناشکری کے رویے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی پہلو، مومن کو ہر حال میں صابر و شاکر رہنا چاہیے، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، عجیب عربی والا، خوبصورت، عمدہ، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں ترغیب، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب اور قیامت کے دن سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ترغیب کا مطلب توجہ دلانا، شوق پیدا کرنا۔ کس چیز کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے غضب سے بچنے کا اور قیامت کے دن کے بارے میں ڈرنے کا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ، بعض اوقات انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے کہ اس کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے گا، اس کا بار گناہ، بار اس مقام پر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ، اس کا بار گناہ کسی دوسرے کی گردن پر لاد دیا جائے گا اور وہ بچ جائے گا۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں باپ اور بیٹے کا تعلق محتاج بیان نہیں۔ محتاج بیان، اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں، کتنا گہرا تعلق باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کے آرام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے، اور اولاد بھی والدین کی پریشانی اور تکلیف کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتی۔ لیکن قیامت کے روز نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھ کر یہ کہے گا کہ مجھ سے اپنے بیٹے کی چیخ و پکار سنی نہیں جا سکتی، اسے بخش دو اور اس کی جگہ مجھے دوزخ میں ڈال دو۔ اسی طرح کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کے بارے گناہ کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک مٹ جائے، بیٹا بیمار ہو باپ دوا پی لے تو بیٹے کو شفا مل جائے، ایسا نہیں نا، ہر ایک کو کل اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ اگلا نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں، انسان کی غفلت کے اسباب۔ کیوں غافل ہو جاتا ہے انسان؟ نمبر 1، دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جانا، اور آج کس قدر غفلت ہے، دنیا کے کھیل تماشے، معاملات میں ڈوب کر، پھنس کر، کھو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالی اور آخرت کو بھلا دینا۔ آخرت کا یقین نہ ہو تو بندہ گناہوں سے نہیں بچتا، ماں باپ کا بھی دل دکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، پڑوسیوں کو بھی حق مارتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ جواب دہ کا احساس نہیں کل کی۔ نمبر 3، شیطان کے دھوکے میں آنا۔ شیطان ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، اور یہ اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، 2 گناہ اور کر لو، پھر توبہ کر لو تم بخش دیے جاؤ گے، اور گناہ کرنے کے دوران میں موت آ گئی تو پھر کیسے توبہ کا موقع ملے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہیں غفلت کے اسباب۔ شیطان کے دھوکے کا ذکر۔ شیطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بخش ہی دے گا، اور وہ بہت کریم ہے، غفور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بھلا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عادل بھی ہے، عدل فرمانے والا، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا بھی ہے، اور شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ کی ایک شان تو سامنے رکھتا ہے شیطان، کریم ہے، اللہ رحیم ہے، کوئی شک نہیں، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر اللہ عادل بھی تو ہے، عدل فرمانے والا، عذاب دینے والا بھی تو ہے، جلد حساب دینے والا بھی تو ہے۔ اس بات کو نگاہوں کے سامنے نہیں رہنے دیتا۔ دونوں باتوں کو سامنے رکھنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بھی ضروری، اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا بھی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف
اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اگلی اور آخری آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ، 5 اہم باتوں کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ 5 چیزوں کا علم، آیت میں مذکور 5 چیزوں کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان 5 باتوں کا خاص علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ نمبر 1 قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 رحم مادر میں کیا ہے، یوٹرس میں ایک خاتون کے رحم میں کیا ہے، نمبر 4 انسان کل کیا کرے گا، نمبر 5 انسان کہاں وفات پائے گا۔ آپ کے ذہن میں کچھ سوال آیا ہوگا، ارے بارش کا تو پتہ چل جاتا ہے، ویدر اپڈیٹس آ جاتی ہیں اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں یوٹرس میں بچہ ہے کہ بچی ہے، بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، آ رہے نا؟ اس کا جواب ابھی آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شان نزول، کس خاص پس منظر کے اعتبار سے بھی اس آیت کا نزول ہوا؟ یہ آیت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا ایک بات سب لوگ نوٹ کریں، طلبہ و طالبات، میں نے پڑھا حارث بن عمر، ایک تو ہم عمر پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر کے بعد واو اگر ہے تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، عین پر زبر آ جائے گا۔ یہ آیت حارث بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور اس کے وقت کے متعلق دریافت کیا اور پوچھا کہ جب ہماری زمین قحط زدہ ہوگی تو بارش کب ہوگی؟ میری بیوی حاملہ ہے، وہ کیا جنے گی، نر یا مادہ، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کس جگہ میری موت آئے گی۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو قیامت کے بارے میں، کسی کی موت کہاں واقع ہوگی، اس بارے میں یہ پس منظر میں کچھ سوال آیا تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایک بات والدین اور اساتذہ ذرا توجہ سے نوٹ کر لیں، جب ہم نے ترجمہ پڑھا تو اس میں غور کیا آپ نے، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، خاص اللہ ہی کا ذکر ہے۔ آخری 2 باتیں، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا عمل کرے گا، کیا کمائی کرے گا۔ آخری 5ویں بات، کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ 3 باتوں کے بارے میں بالکل 2 ٹوک انداز میں، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، موت کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ درمیان میں 2 باتوں کا ذکر ایک اور انداز سے، اللہ جانتا ہے وہی بارش، بلکہ ذکر ہے اللہ بارش نازل فرماتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماؤں کے بطن میں۔ 3 باتوں میں خاص نفی کا انداز ہے، 2 باتیں درمیان کی، دوسری تیسری بات اللہ بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم میں کیا، تو تھوڑا بہت بارش کب ہوگی فورکاسٹ ہمیں پتہ چل جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی، ایسے ہی ہے نا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک بڑی پیاری تشریح اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ جو وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی، 5 باتوں میں سے درمیان کی 2 باتوں کے تعلق سے اللہ بارش برساتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، باقی 3 باتیں اللہ کے پاس قیامت کا علم، 4تھی بات کوئی نہیں جانتا کل کو کیا کرے گا، 5ویں بات کوئی نہیں جانتا کل وہ یا کب وہ کہاں کس زمین میں انتقال کرے گا۔ اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد علمی بات کو توجہ سے سنیے گا۔ بارش کا معاملہ ایسا ہے کہ جدید آلات کی مدد سے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس بات پر ہر شخص کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ یہ اندازے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی غلط۔ پاکستان میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، کراچی شہر کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر بڑی شدید بارش ہوگی، بھائی فورکاسٹ آ گئی نہیں ہوئی، اور کبھی دھوپ میں بارش برس گئی، اندازے کبھی صحیح بھی نکلتے اور کبھی غلط بھی۔ رحم مادر میں جدید مشینوں سے انسانی جنس کا ناقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی، اتنا تو پتہ شاید چل جاتا ہے، بلکہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے بتا دیتے بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، لیکن ماں کے بطن میں نشو نما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت، یعنی خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، ناقص ہوگا یا کامل، مکمل برآمد ہوگا یا پہلے انتقال کر جائے گا، خوب رو ہوگا یا بد شکل خوبصورت ہوگا یا بدصورت، سبحان اللہ،
کالا ہوگا یا گورا وغیرہ باتوں کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بارش کے بارے میں تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ اچھا یہ بھی غور کریں بارش کہاں برسے گی، بادل کہاں بنیں گے، کہاں پھٹیں گے، کہاں برسے گی، کہاں پانی جمع ہوگا، کن علاقوں میں پہنچے گی، کس کے لیے نفع کا باعث ہوگی، کس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، یہ تو ہماری مشینیں نہیں بتاتی نا، یہ تو ہمارے آلات نہیں بتاتے، یہ سب بھی اللہ جانتا ہے۔ تھوڑا سا پتہ چلتا ہے، سب علم اللہ کے پاس۔ اسی طرح بچے کے بارے میں یہ تو شاید معلوم کر لیا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، مگر شکل و صورت کیسی ہوگی، نصیب کیسے ہوں گے، رزق کتنا ہوگا، موت کب آئے گی، یہ تو ہمیں مشین نہیں بتا پاتی نا، سب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ انسان کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں کہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا نہیں معلوم۔ یہ تکے لگاتے نجومی وغیرہ، حقیقت نہیں بتا سکتے۔ موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں یعنی کسی اور علاقے میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو سب کچھ معلوم کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت علم کے بیان پر سورہ لقمان کے مطالعے کی الحمدللہ تکمیل ہوئی۔ الحمدللہ سورہ لقمان کا مطالعہ مکمل ہوا۔ 34 آیات پر مشتمل نسبتاً ایک چھوٹی مکی صورت تھی۔ اب اس کے بعد کیونکہ صورت کی تکمیل ہے تو ہم علم و عمل کی باتیں سمجھتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ علم و عمل کی باتوں میں کچھ علمی اور عملی نکات ہمارے سامنے آتے آیات کی روشنی میں۔ پہلا نقطہ، حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، جناب لقمان کو جو وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وصیت جو اللہ نے فرمائی وہ کیا تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ نمبر 2، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ہمیں ہمیشہ ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، یہ آیت نمبر 13 میں بات آئی تھی۔ نمبر 3، اگر ماں باپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں، اس پر تو عمل نہ کیا جائے، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آنا چاہیے اور پیروی اس شخص کی کرنی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یہ آیت نمبر 15 میں بات آئی۔ غلط باتوں میں ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور پیروی اس کی کریں گے جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہو۔ نمبر 4، انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا، آیت نمبر 16 میں بات آئی، تمام اعمال کے نتائج قیامت میں سامنے ہوں گے۔ اگلا نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، 5واں نقطہ، حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لا لگائی جائے، اس سے مراد نماز ادا کرنا، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور اگر مصائب آئیں تو ان پر صبر کیا جائے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں میں سے 4 باتیں۔ نمبر 6، ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر کرنے اور شیخی بھگارنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 18 میں بات آئی۔ تکبر اللہ کو پسند ہے، شیخی بگارنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی بڑا مشکل ہے، مراد ہے کہ اپنی تعریفیں کرنا، اپنی بڑائیاں بیان کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ 7واں نقطہ، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، گفتگو میں بھی، چال میں بھی، خرچ میں بھی، ہر معاملے میں میانہ روی، آیت نمبر 19 میں یہ بات آئی۔ 8واں نقطہ، اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ آیت نمبر 27 میں بات آئی تھی۔ 9واں نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نفسا نفسی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ جب کشتی میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے، جہاز میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی، وہ ذکر آیا تھا نا، قیامت بھی ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ہر شخص خود ہی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا، کوئی قریبی رشتہ دار بھی کسی قسم کا بدلہ نہ دے سکے گا، لہذا وہ خود ہی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، کوئی اور یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، یہ آیت نمبر 33 میں ذکر آیا تھا۔ 10واں اور آخری نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ محض دنیا کی کامیابی ایک دھوکہ ہے، جبکہ اصل کامیابی آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں بات آئی۔ دنیا ضرورت ہے، مقصود نہیں، اصل زندگی آخرت کی، اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہوگا، اس کی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔
اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ لقمان کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے اور ہم مزید آگے بڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کے احکامات پر عمل اور ان احکام کے نفاذ کی محنت اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک اور نئی سورت کے آغاز کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور آپ کے سامنے اگلی سورت کا مطالعہ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔